MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، دورہ ترجمہ قرآن الحمدللہ ہفتہ واری طور پر MSLI لائیو ٹی وی کے ذریعے نشر ہو رہا ہے۔ گزشتہ کا جو درس اختتام پذیر ہوا وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 149، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے تورات لے کر آنے کے بعد قوم کی حالت دیکھی تو کیا ہوا اس بارے میں بتایا تھا۔ آخری آیت جو ہم نے پڑھی وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آ کر جب قوم کی حالت کو دیکھا کہ وہ ایک بچھڑے کو معبود بنا بیٹھی تو انہوں نے قوم کو سمجھایا، برا بھلا کہا، توحید کا درس دیا، تو پھر قوم پشیمان ہوئی اور تب ان کو معلوم ہوا کہ وہ دانستہ یا انجانے میں ایک بہت بڑا عظیم گناہ کر بیٹھے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا ہے، توبے کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعائیں کرنی شروع کی، لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اے اللہ تو رحم نہ کرے گا اور ہماری مغفرت نہ کرے گا، وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب جو آیت اس ایپیسوڈ میں ہم پڑھے ہیں وہ آیت ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف آئے۔ اب وہ تفصیلی واقعہ ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے مجموعی طور پر اوپر بیان کر دیا۔ قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ فرمایا کہ بڑی بری ہے جو میرے بعد تم نے ہم نشینی کی، بڑی بری ہم نشینی کی تم نے۔ اور حالت یہ ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غصے سے اور افسوس سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور اس نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ لیا۔
اور فرمایا کہ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے سر کے بال پکڑ لیے اور اپنی طرف کھینچا تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے بھائی، بے شک ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیتے، تو فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، کہ سو دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کر اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو اصل میں کیا ہے، جانشینی اور نائب کی حیثیت سے اللہ کے یہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کر گئے تھے۔ اب جب آئے تو دیکھا کہ قوم شرک کر بیٹھی ہے، تو ایک طرح کا غصہ اپنے بھائی پر بھی آیا، قوم پر بھی آیا، اور اس غصے کی حالت میں انہوں نے کیا کیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تورات کی تختیاں جو لائے تھے وہ ایک طرف رکھی، وہ پھینکی، اور اپنے بھائی کے سر کو، حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال کو پکڑ لیا، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماجائے بھائی، یعنی اے میرے بھائی، کہ تم کیا نہ کرو، قوم کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اصل میں نے کوشش کی تھی لیکن ان بدبختوں نے مجھے دبا لیا، مجھے کمزور سمجھا، تو ایسے وقت میں میں نے جو کوشش کرنا تھی کی، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ میری بات نہ مان کر مجھے قتل کر دیں گے، تو میں نے بات کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ تو اب ان کے سامنے ہی میرے بال کو پکڑ کر کھینچنا، اور سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئی ہے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے داڑھی کو اور میرے بالوں کو مت پکڑیے۔ تو معلوم ہوتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی اس وقت داڑھی بھی اتنی لمبی تھی جس سے ہاتھ میں پکڑ لیا جا سکتا ہے، لمبی داڑھی ہونے کی دلیل قرآن سے ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ اب دشمن یہ دیکھ کر اور خوش ہوں گے، تو مجھ پر خوش ہونے کے لیے ایسا مت کرو کہ دشمن مجھ پر خوش ہو اور مجھے ایسا نہ سمجھو کہ ان ظالموں کے ساتھ میں بھی شامل ہوں، نعوذ باللہ، ان ظالموں کے ساتھ میں شامل نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے فوری طور پر اور کہا کہ اللہ، اس میں میرے بھائی کا کوئی دوش نہیں ہے۔ جیسے غصہ آیا ویسے ہی رحم دلی بھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر، انہوں نے فوری کہا کہ اے اللہ، میری مغفرت اور میرے بھائی کی مغفرت کر دے، اور وادخلنا فی رحمتک، تیری رحمت کے اندر ہم سب کو داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین، بے شک جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑا، یعنی بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے بڑا غضب پہنچے گا، سینالهم غضب من ربهم، ان بدبختوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی شرک جیسے اندھیرے میں شرک جیسا ظلم کیا ان بدبختوں نے، تو ان پر ضرور ان کے رب کا عذاب پہنچے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بڑی رسوائی ہوگی ان کی دنیا کے زندگی میں۔ یہ ہے شرک کا سب سے اہم ترین خطرناک ترین پہلو۔ ایک تو آخرت میں ہے ہی عذاب، کبھی جنت نہیں جائے گا مشرک، لیکن ذلیل تر ہو کر زندگی گزارے گا دنیا کے اندر جو آج ہم گزار رہے ہیں۔ ہاں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، کہ ہم جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اصل شرک کی ذلت ہے، یہ نحوست ہے جو آج عالم اسلام ذلیل ہو رہا ہے، کروڑوں کی تعداد میں، ملینز بلینز کے ہوتے ہوئے بھی، لیکن امت مسلمہ کے اندر 70 to 80% علانیہ شرک ہے، 10% خفیہ شرک ہے، بچے صرف 10 یا 10 سے بھی کم، جس میں خالص موحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر چلنے والے ہیں۔
تو دنیا کی زندگی میں ذلت نہیں ہوگی۔ جو بنی اسرائیل کو ہوا ان کے لیے ایک اصول اور امت مسلمہ کے لیے دوسرا اصول ہوگا نا۔ یہ انٹرنیشنل قوانین ہیں، اللہ کے پاس یہ اصولی قوانین ہیں۔ جہاں شرک آئے گا امت میں وہاں ذلت ضرور آئے گی۔ پھر فرمایا کہ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جن لوگوں نے برے اعمال کیے، عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لائے، عمل صالح بھی کیا ساتھ میں، توبہ بھی سچی کر لی، ایسے لوگوں کے لیے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، کہ بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بے حد بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، شرک سے آج بھی توبہ کر لو، امت مسلمہ ذلت سے نکل جائے گی۔ اے میرے بھائیوں، جو درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں، جو قبروں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، جو جھنڈے بنڈے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی نسبت رکھنے والے ہوں، بریلوی ہوں، نقشبندی ہوں، دیوبندی ہوں، جو شرکیہ اعمال ہیں اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، یہ شرک کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، ایمان لے آئیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ضرور ان پر رحمت برسائے گا۔ من بعدها لغفور الرحیم، نہایت رحم کرنے والا جو ہے پورے امت مسلمہ کے ان نوجوانوں، ان لوگوں کو، وہ سب جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں، جو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ شرک ہے، تو پہلے سمجھے اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کسی بھی نوعیت کی ہو، پکارنا ہو، دعا ہو، تذلل ہو، اسی طرح کیا ہے، نظر ہو، نیاز ہو، غائبانہ ڈر ہو، محبت ہو، جھکنا ہو، قیام کی طرح کھڑے ہونا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، یہ کسی بھی کی آدمی، انسان، پتھر، جھنڈا، بنڈا، اولیاء، غوث اعظم، کسی کے لیے بھی اگر تم کر رہے ہو تو یہ شرک ہے، اس سے توبہ کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ چند نصیحت کی باتیں بتانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی واقعے سے پھر جوڑ رہا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں پھینکے اور اپنے بھائی کا سر کے بال پکڑ لیے، تو وہیں سے بات پھر شروع ہو رہی، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، جو کہ تورات کی مقدس ترین تختیاں جو لے کے آئے تھے۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اب دیکھیے وہی صفات جو قرآن کے ہیں، اس وقت کے اعتبار سے پورے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب تورات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے، یعنی تورات کی تحریر میں یہ لکھا ہوا تھا ان کے لیے، ہدایت اور رحمت اللہ رب العالمین نے ان کے لیے لکھ دی تھی، اور جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ نوید تھی کہ دیکھو اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور ان کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقررہ وقت کے لیے چن لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اگر تو چاہتا ہے تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی، کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بعض بے وقوفوں نے کام کیا ہے؟ وہ ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، جس کے ساتھ تو گمراہ کا ارادہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے، ہدایت بخشتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ یہ واقعہ اصل میں کیا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ وقت پر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب فرمایا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی تو قوم نے انکار کیا اور کہا کہ اکیلے جا کے لے آ گئے، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مان لیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنے قوم کے خاص سرداروں کو لے کر کوہ طور پر آئیے۔ تو حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا، وہ قوم کے سب سے بہترین آدمی ہوں گے، جو 70 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت موسیٰ نے انتخاب کیا۔ پھر وہاں جا کر ان پر اللہ کا ایسا غضب ہوا کہ وہ زلزلے سے مر گئے۔ اس عذاب کا باعث کیا تھا؟ اس عذاب کا باعث یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے باقاعدہ کلام کیا، لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ نہیں، کلام نہیں بلکہ ہم ڈائریکٹ دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس گستاخی پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مر گئے رجفہ۔ پھر اس کے بعد ایسا ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، اگر تو چاہتا تو ان 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل سے نکلنے سے پہلے وہیں ہلاک کر دیتا، تاکہ بنی اسرائیل ان کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور مجھ پر الزام نہ رکھ سکتے تھے۔ اب تو میں نے اکیلے ان کو لے کے آیا تھا، اب میں 70 آدمیوں کو لے کر تو پہاڑ پر چڑھا، لیکن جب اتروں گا اکیلا تو یہ بدبخت قوم پہلے ہی کیا ہے، انبیاء کا مذاق اڑانے والی، انبیاء کو تکلیف دینے والی، آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، حضرت موسیٰ پر الزام لگانے والی بدبخت ترین قوم ہے یہ قوم۔ تو میں اکیلا جب جاؤں گا، 70 آدمی میرے ساتھ نہیں رہیں گے تو یہ تو مجھے الزام دیں گے۔ تو جب یہ ساتھ نکل رہے تھے، بنی اسرائیل کی پوری قوم تھی، تبھی تو مار دیتا تھا، اس پر بھی تو قادر تھا۔ اور یہ یہاں پر ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی، یہ تو کیا ہے، میں اکیلا جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے پر الزام رکھ دیں گے۔ تو جب اس وقت دعا کی کہ اللہ تو رحم کر دے، ان بے وقوفوں کی غلطیوں کی وجہ سے سزا نہ دے۔ خاص طور پر یہ جملہ بڑا دردناک ہے جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ بعض بے وقوف لوگوں کا جو فعل تھا، بچھڑے کی عبادت میرے خلاف کر بیٹھے جب میں کوہ طور پر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات پیش کیے نہ مانے، جب لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص طور پر بات ہوئی، ڈائریکٹ قوم کے سرداروں نے سنا تب بھی نہ مانے اور دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ سب شرارت چند بے وقوفوں کی ہے۔ تو ایسے میں اے اللہ میری پوری قوم کو ہلاک کر دے اور مجھ پر ہی الزام آ جائے تو یہ تو کیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہو جائے گی ہمارے لیے۔ ان ہی الا فتنتک، اور تیرا اپنا اختیار تو تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن تو ہی میرا کارساز ہے، تو ہی میرا ولی ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، اس پریشانی سے ہمیں نکال دے اور ہماری مغفرت فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اس کے بعد موت دینے کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ اس وقت جب اللہ نے کرم کیا، رحمت کر دیا اور وہ دوبارہ اٹھ گئے، اب اس سزا پانے کے بعد ان بدبختوں نے ماننے کا بھی ارادہ کر لیا، قوم اچھی ہو گئی، اللہ بھی خوش ہو گیا۔ تو ایسے وقت میں حضرت موسیٰ نے سوچا کہ کیا ہے کہ تمام خیر خواہی اور تمام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت آ رہی ہے اس کو ہم مانگ لیں۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ قَالَ عَذَابِي
اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کہ فرمایا کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا، انا ہدنا الیک۔ فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب میں اسے چاہتا ہوں جہاں وہاں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب جس پر چاہتا ہوں میں برساتا ہوں، اور میری رحمت ہر شے پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن جو بات تم پوچھ رہے ہو وہ بات ہم نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہم لکھے ہیں، سو میں اپنے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے موقع پر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا شروع کر دی کہ اے اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی طور پر زندگی عطا کرنا، اور اے اللہ ہم آتے ہیں تیری ہی طرف، ہم توبہ کرتے ہیں تیری ہی طرف، رجوع کرتے ہیں تیری ہی طرف۔ تو رب نے فرمایا کہ دیکھو میرا عذاب جس پر چاہتا ہے کوڑے برساتا ہے، اور ورحمتی وسعت کل شیء، اور رہی بات میری رحمت تو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، یعنی نافرمانی پر بھی میری رحمت چھائی ہوئی، ورنہ تو کیا ہے گنہگار کو اسی وقت پکڑ لیتا، جی نہیں سکتے تھے وہ۔ جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں پہ فوراً پکڑ لے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر تو زمین میں چلنے والا کوئی متنفس نہیں ہوتا۔ تو رحمت تو سب کے لیے ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، دنیا و آخرت کی کلی بھلائی ہم نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور میری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون ہیں جی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ امت محمدیہ ہے۔ یا رب ذرا عظمت دیکھیے امت محمدیہ کی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ کون ہیں جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں؟ وہ ہیں جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی ہے، ابھی آنے میں 2000 سال باقی ہیں تقریباً۔ اسی وقت حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے دنیا و آخرت کی کلی بھلائی مانگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو جو عذاب جس پر چاہیں گے ہم کریں گے، اتاریں گے، اور رحمت تو دنیا میں سب کو لیے ہے، آخرت میں خصوصی رحمت۔ اور ہم نے جو تم مانگا ہے اپنی امت کے لیے، وہ امت وہ تمہاری امت نہیں ہے، وہ میری نبی امی پر پیروی کرنے والی جو امت آنے والی ہے، ہم اس کے لیے لکھ رکھے ہیں۔ اسی واسطے ہمیں وہی دعا سکھائی گئی قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سیم وہی بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت مانگ رہے ہیں کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، اللہ ہمارے لیے دنیا و آخرت کی حسنہ لکھ دے، کامیابی لکھ دے، دنیا و آخرت کی بھلائی لکھ دے، میری قوم کے لیے لکھ دے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہ، عذاب گنہگاروں کو پہنچے گا، اور جو لوگ گنہگار نہیں ہیں ان کے لیے معافی ہے، اور دنیا میں ہر کس و ناکس کے لیے رحمت ہے۔ لیکن جو خاص چیز تم نے اپنی امت کے لیے مانگا وہ امت محمدیہ کے لیے میں اٹھا کے رکھا ہوا ہوں، ان کو ملے گا جو میرے رسول امی پر ایمان لائیں گے اور اس نبی امی کی پیروی کریں گے۔ مسلمانوں سنو، اتبعون الرسول، رسول امی پر پیروی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی، اپنے اماموں کی، اپنے مذہبوں کی، اپنے مسلکوں کی، اپنے صوفیہ کی، نہ یہ لوگ امت محمدیہ نہیں ہیں، یہ ان کے اپنی اپنی کیا ہے، خام خیالی ہے کہ تم اپنی منمانی اپنے پیروں کو تو مانتے رہو اور دعویٰ کرو کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت امت محمدیہ کون ہے اس کی تعریف، اس کی مختصر ڈیفینیشن دے دیا۔ وہ کون ہے؟
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ ہیں جو نبی امی کی مکمل پیروی کرتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ دیتے ہیں حکم بھلائی کا اور روکتے ہیں برائی سے۔ ہاں، یہ سب سے اہم ترین صفت ہے امت مسلمہ کی، ہیں یہ صفت ہے تو پھر سمجھو کہ تم امت مسلمہ ہو، اگر نہیں ہے برائی پر تمہیں کیا ہے، جوں تک نہیں رینگتی، نہ بھلائی کا حکم ہے تو پھر امت مسلمہ نہیں ہے۔ وہ انہی نیکی کا حکم دیتا ہے اور ان برائی سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔ رب العالمین یہ گفٹ دے گا امت محمدیہ کو، اور فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے ان کا وہ بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نبی کیا کرتا ہے؟ یہ سب کر رہا ہے وہ کام، ان پر ایمان لانے والے ہیں یہ امتی۔ سو یہ کام جو کرتے ہیں، اس نبی کی یہ بات کو مانتے ہیں، وہ نبی ان کے لیے نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، اور ان کے لیے طیبات جو چیزیں بھی ہیں پاک وہ سب حلال، اور جتنے حرام ہیں وہ سب خبیث یا خبیث چیزیں ہی حرام کر دیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر جو بوجھ انہوں نے اپنے طور پر ڈال لیے تھے، مذاہب کے دوسرے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے ہٹ کر اپنے لیے بوجھ بنا لیا تھا، جو ہم نے آج بنا لیے ہیں اپنے طور پر، فلاں مہینہ بھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، اس طرح کے ان کے پیر و فقیروں کے جتنے اصول اور جتنے انہوں نے اپنے لیے ایمان کا جز بنائے بیٹھے ہیں، اس طرح کے تمام غلط عقیدے کو، غلط بوجھ کو ان سے ہٹاتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس طرح کی بد عقیدگیوں کی، اس کو نکالتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ کب ذکر ہو رہا ہے یہ؟ حضرت موسیٰ نے جب مانگا تبھی امت محمدیہ کے یہ اوصاف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کر کے بتا دیا گیا کہ یہ ہے اصل جن کے لیے ہم نے دنیا و آخرت کی مکمل کامیابی لکھ دی ہے، جو تم بنی اسرائیل کے لیے مانگ رہے ہو، بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ امت محمدیہ کے لیے ملے گی۔ ابھی ان صفات میں ذرا غور کر کے دیکھ لیجئے، ان میں ہم کہاں ہیں؟ کوئی ایک صفت ہے ہمارے اندر، اب پھر کائے کہ ہم امت محمد ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کہاں ہے؟ نا، اللہ کے رسول نے جو ہمیں سکھایا کہ برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، حلال کو اپناؤ، حرام کو چھوڑ دو، خبائث جتنے حرام ہیں سب خبیث ہیں اور خبیث پورے حرام ہیں۔ میں عموماً یہی آیت پڑھ کے مثال دیتا ہوں کہ سگریٹ کتنے لوگ پیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نہیں جی فلاں فتویٰ ہے، فلاں یہ ہے، مکروہ ہے، فلاں ہے، لیکن سیدھی بات ایک اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو، سگریٹ طیب ہے یا خبیث ہے؟ کوئی ہے جو اس کو خبیث نہیں بتاتا ہو؟ کوئی کہے گا کہ سگریٹ بڑی پاک چیز ہے، بسم اللہ کہہ کے میں پیتا ہوں، پی کے دیکھو، نہیں، خبیث ہے، اس کی بدبو ہی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ انسان پاس نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبیث چیزیں حرام کرتا ہے وہ نبی۔ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اگر طیب تم مانتے ہو تو ذرا دیکھ لو، پاک چیز مانتے ہو تو ذرا کیا ہے، بسم اللہ پڑھ کے پیو، دیکھتے ہیں ہم بھی۔ تو خبیث ہے، تو جو خبیث ہے وہ حرام ہے۔ اور فرمایا کہ وہ توخ، وہ بوجھ، وہ بیڑیاں جو انہوں نے
اپنے طور پر ڈال لیے، جو بدعات، جو رسومات، محرم آئے تو ایک بدعتوں کا انبار، سفر آئے تو ایک بدعتوں کا انبار جو ہم نے لگا لیا ہے، جو ہم نے بنا لیا ہے، عرس، میلے، فاتحہ، چلا، چھٹی، تیجا، 40واں، پتہ نہیں کیا کیا رسومات ہم نے بنا لیے ہیں۔ ان سب کو ہٹانے کے لیے یہ نبی آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہی سب چیزیں ہم نے کیا ہے پھر ایک مرتبہ ایجاد کر لیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، آخری میں فرمایا کہ آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ان پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی۔ رسول جب تھے تو ان کی مدافعت، ان پر جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دینا سب سے بڑی سعادت ہے، اور صحابہ اس پر عمل پیرا ہو کر بتایا۔ اور رسول کی ذات اب نہیں ہے تو اب اس کے قول کو، اس کی حدیث کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے لیے جان دینا، وہی کیا ہے، عزروہ ونصروہ ہے، قوت دینا اور اسے مدد کرنا۔ یہ دونوں ہم پر فریضہ ہے، اسلام کے لیے، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور واتبعوا النور الذی انزل معہ، دیکھو اس نور کی پیروی کرو جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو صاف طور پر جو اللہ کے رسول کو نور نور کا راگ الپتے ہیں ان کے لیے صاف ہدایت ہے۔ دیکھو نور اصل میں وہ ساتھ جو اترا ہے نا، وہ قرآن ہدایت ہے، وہ نور ہے۔ اور نور کا معنی اچھی طرح سمجھ لیجئے، نور کا معنی اصل میں کیا ہے، ہدایت ہے، راستہ بتانا ہے۔ نور کا معنی وہ نور ہے جو چمکتی ہوئی لائٹ ہوتی ہے، وہ نور ہے۔ تو پھر قرآن اندھیرے میں جا کے رکھ دو، ٹارچ کی طرح وہ کیا روشنی دینے لگے گا؟ نا۔ تو اس معنی میں نور اللہ کے رسول بھی ہیں، ہدایت کی راہ بتانے والے۔ جسمانی اعتبار سے لائٹ ہے، یہ تو کوئی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے، وہی دعویٰ کرے گا۔ کیونکہ جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ویسے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ویسے ہی پلے بڑے، ویسے ہی تربیت پائے، تو نور کیسے ہو گئے؟ تو قرآن نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، تو اس کی پیروی کرو۔ تو یہی لوگ اصل میں کیا ہیں، فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں۔ اگلے فرمایا اب ہمارے لیے ڈائریکٹ، یہ تو وہاں پر فرما دیا جواب میں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے موسیٰ، ان کے لیے ہم نے دنیا و آخرت کی کامیابی لکھ رکھی ہے۔ اب خطاب براہ راست ہمارے لیے، قل یا ایھا الناس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم سب کے لیے۔ اور کس ذات کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اسی کی ہے، اس ذات کی طرف سے جس کی بادشاہی پوری کائنات میں چل رہی ہے، اس کی طرف سے میں رسول بن کے تم سب کی طرف آیا ہوں، تو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کون؟ اللہ، جو آسمانوں اور زمین کا تنہا خالق، مالک، بادشاہ ہے، اس کی طرف سے۔ تو سنو پیغام کیا ہے، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی ہے جو مارتا ہے۔ تمہارے غوث نہیں مارتے، نہ ان کو وہ پاور ہے، اگر وہ مارنے والے ہوتے تو خود مرتے کیوں؟ یاد رکھو، وہ دراصل نہ مارتے ہیں نہ وہ پاور ان کو ہے، پاور تو اصل میں صرف اللہ کو ہے۔ تو اب ڈائریکٹ حکم ہمارے لیے آ گئے، وہاں پر صیغہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا یہ ایسی قوم کے لیے ہم نے رکھا ہے، یہاں ڈائریکٹ ہمارے لیے حکم، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، بس تم اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، اور جو اللہ اور اس کے باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے وہی ہے اصل میں ہدایت یافتہ۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ایمان، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے باتوں پر یقین رکھو اور اس کی پیروی کرو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت اسی میں ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
اور موسیٰ کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یعنی یاد رکھیے یہاں پر ڈائریکٹ حضرت موسیٰ کا واقعہ چلا آ رہا تھا، لیکن ہمارے لیے نصیحت کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب صاف ہماری طرف کر دیا، اور وہ نصیحت کی جو باتیں ضروری تھی وہ باتیں ہم کو سنا دی۔ پھر قوم موسیٰ کی طرف بات پلٹ گئی اور بتایا کہ دیکھو ان میں بھی بعض ہیں، یعنی کہ پوری یہودی قوم برباد ہو گئی۔ اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے، اس وقت کے یہودیوں میں جو ابھی تک تورات پر صحیح طور پر قائم تھے، جو اللہ کے رسول آنے پر ان پر ایمان بھی لے آئے تھے، ہیں کچھ لوگ برحق، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، صحابی بنے، اور اسی طرح دوسرے اکا دکا یہودی ہیں جو اس وقت ایمان لے آئے اور انصاف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، بات مان لی کہ یہ وہی رسول ہیں جو رسول کی نشاندہی ہم کو ملتی ہے تورات کے اندر۔ پھر واقعات تسلسل کے ساتھ وہی پیش آ رہے ہیں جن کے ہم نے ایک مرتبہ سورہ بقرہ میں بھی مطالعہ کر لیا۔ فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، پھر تورات دے دی گئی، ضد کی، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا، پھر توبہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اب جب یہ میدان تیہ میں پہنچ گئے، وہاں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ جب کھلے آسمان تلے وہ بالکل ایک میدان تھا جہاں پر وہ بسے، تو وہاں پر جو مرحلہ ان کے ساتھ پیش آیا یہ رب یہاں ذکر کر رہا ہے، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، جو کئی گروہ تھے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب وہاں پر وہ لوگ ٹھہر گئے تو انہوں نے کیا کیا، پیاس کی شکایت کی اور کہا کہ ایسے صحرا میں ہمیں لا کے رکھ دیا، یہاں پر تو پانی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وحی بھیجی کہ تمہاری قوم پانی مانگ رہی ہے، تو کہا کہ ان اضرب بعصاک الحجر، فلاں پتھر پر اپنا عصا مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس سے 12 چشمے کیا ہے پھوٹ نکلے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قد علم کل اناس مشربہم، بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ خالی 12 چشمے نہیں پھوٹے، بلکہ ہر چشمے کا کون کون قبیلہ ذمہ دار ہے، کس کس کے لیے کون سا چشمہ ہے، تاکہ لڑائی نہ ہو آپس میں پانی کے لیے، وہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے لیے ابر کا سایہ کیا جب انہوں نے شکایت کی، دھوپ کی تپش کی، اس کا تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر کیا کیا، سایہ کیا ابر سے۔ ظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من و سلوہ کو نازل کیا۔ من ایک میٹھی چیز تھی، اور سلوہ چھوٹی چھوٹی چڑیوں کی شکل میں ایک پرندے تھے جو ان کے لیے آتے تھے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا اس کے ساتھ ہی جو چیزیں ہم نے تمہیں پاکیزہ تر چیزیں دی ہیں اس سے کھاؤ پیو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے عطا کی ہیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے، یعنی انہوں نے ہماری نافرمانی کر کر انہوں نے سمجھا کہ مجھ پر کیا ہے، ظلم کر رہے ہیں یا مجھ پر عاجز کر رہے ہیں مجھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب کر کر انہوں نے ہی اپنے آپ پر گویا کہ ظلم کرتے رہے، ہم پر انہوں نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ ہی پر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہو اے اللہ تو بخش دے، وَقُولُوا حِطَّةٌ کا مطلب ہے بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔
اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، وسنزید المحسنین۔ یہ وہ واقعہ ہے جب انہوں نے یہ مانگ کی کہ ہم یہ من سلوا کھاتے کھاتے ہم بیزار ہو گئے ہیں، ہم ایک ہی کھانے پر کہاں صبر کریں، لن نصبر علی طعام واحد، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ یہاں پر کیا کرو، تم سجدہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، پھر اس کے بعد وہاں پر تمہارے اپنے جتنے چیزیں تم نے چاہے ہیں کھیتی باڑی کر کے کھاؤ پیو۔ تو وہ واقعہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور صرف تمہیں کیا کرنا ہے، بستی میں جانے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، قولوا حطہ بولنا ہے۔ حطہ کا مطلب ہے اللہ بخش دے، لیکن ان بدبختوں نے اسے ہی بدل دیا، اور سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے دروازے سے داخل ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور مزید بھی دے گا۔ تو لیکن ان کی شرارت اس پر بھی بس نہیں کی، یہاں پر بھی انہوں نے بڑی عجیب قسم کی شرارت کی جو اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، انہوں نے بدل دیا ان ظالموں نے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے اس قول کو بدل دیا جو قول ان کو کہا گیا، غیر الذی قیل لہم، انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی۔ بعض روایتیں ہیں کہ حنطہ کہنے لگے، جو حنطہ کا مطلب ہے جو کا دانہ یا گیہوں کا دانہ، مذاق میں حنطہ بولو تو حنطہ بولے، مذاق کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ۔ تو اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کھلواڑ کو، ان کی اس مذاق کو عذاب سے پکڑ لیا اور انہیں سخت تر عذاب تھی۔ اور اس کے بعد اس کا ایک اہم ترین واقعہ جو ان لوگوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے معاملے پہ ہوا تھا، آگے چل کر وہ واقعے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ بہت بعد کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بہت بعد کا ہے، لیکن یہ مشہور تھا اس وقت مکے والوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور اس میں بڑے اسباق ہیں ہم امت محمدیہ کے لیے بھی۔ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس بستی کے بارے میں بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں یہ ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس کی وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ہم نے یہ آزمائش کی تاکہ دیکھیں کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں یا فرم برداری کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، جو آیات گزرے ہیں اس آیات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اندر نافرمانی رچ بس گئی تھی، نبی سے کھلواڑ، نبی کے احکامات سے کھلواڑ ان کے اندر معمولی طور پر سمجھ لیا گیا تھا۔ تو اسی واسطے ان کی کھلی نافرمانی کا اس واقعے کا ذکر یہاں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اس بستی کے بارے میں پوچھئے، اور یہ ذکر جو ہے خاص طور پر ان کی طرف ہے جو یہودیوں کو خوب معلوم تھا وہ واقعہ، لیکن یہ چھپاتے تھے، نہیں بتاتے تھے۔ تو ضرور وہ پوچھئے، تب وہ مجبور ہو کہ ان کو بولنا پڑے گا کہ کیا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بستی جو تھی نا، یہ ایلات جو بحر قلزم کے کنارے ساحل پر جو مدین اور طور کے درمیان ہے وہاں آباد تھی، اور شہر قلزم کے اندر، بحر قلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا جہاں اب اردن کی بندرگاہ پائی جاتی ہے، جس کے قریب خلیج عقبہ ہی میں یہودیوں نے جو ابھی نئی بندرگاہ بنائی ہے وہ بھی واقع ہے وہاں پر۔ اور فرمایا کہ یادون فی السبت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار جائز نہیں تھا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے ٹھہرا دیا تھا۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں حد سے تجاوز کیا. اور استأتیہم حیتانہم، حوت کی جمع حیتان ہے، اور حوت کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، جیسا کہ فرمایا کہ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں کہ مچھلی نے انہیں نگل لیا. وہ مچھلی چھوٹی مچھلی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، وہ چھوٹی کیسے ہو سکتی ہے، وہ بہت بڑی مچھلی تھی. تو وہاں پر بھی لفظ حوت آیا ہے. تو حوت کی جمع ہے حیتان، تو بڑی بڑی مچھلیاں جب ان کے پاس آتی تھی. اور اس میں خاص طور پر ایک لفظ بتایا کہ شرع، اس کا مطلب ہے شارعن کی جمع ہے شرع، جس کا معنی ہے کہ پانی جب سر نکالے ہوئے آ جاتا ہے، زور و شور سے بہتا ہے، موج آتی ہے، اسے کہتے ہیں. تو اصل میں حکم یہ تھا کہ ہفتے کے روز صرف عبادت میں لگے رہو، شکار نہ کرو، اور اس دن کی تعظیم کرو اور اس میں عبادت میں لگے رہو. تو اسی دن ساحل کے قریب یہ جو بستی آباد تھی، ان کے لیے بڑا امتحان کا مسئلہ ہو گیا تھا کہ مچھلیاں بڑی بڑی اور پورے زور و شور کے ساتھ پانی کے جو موج ہوتے ہیں اس موج میں آ کے ان کے سامنے گر پڑتی تھی. تو اس واسطے انہوں نے اب سمجھا کہ یہ تو حیلہ سازی ہی کرنا پڑے گا. اب کہاں ماننے والی قوم تھی، دن ہوتے ہفتے کے علاوہ، اس دن اتنے زور و شور کے ساتھ نہیں آتی تھی، لیکن ہفتے کے دن بڑے زور و شور کے ساتھ آتی تھی پوری مچھلیاں. تو ہوا یہ کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. تو جب ان کے اندر یہ معاملہ حیلے سازی میں آیا اور انہوں نے کیا کیا، اس کو سبت کے قانون کو توڑ دیا، عبادت کے لیے جو خاص تھا اس میں شکار بھی کرنے لگے، تو ان میں ایک گروہ کیا ہو گیا، مکمل طور پر کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، اور ایک گروہ حیلہ سازی کرتا تھا کہ بڑے بڑے گڑے اور بڑے بڑے کیا ہیں ایسے جال رکھ دیتے تھے جس میں وہ مچھلیاں ہفتے کے دن تو پھنس جاتی لیکن اتوار کے دن نکال لیتے. تو ایسے لوگ ہو گئے. تو ان میں جو بالکل متنبع رہے، بالکل اس سے الگ رہے، مچھلی کے دن کے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑے ہی نہیں، بالکل ہی حرام سمجھ کے اس سے دور رہے، ان میں بھی دو گروہ ہو گئے. ان میں ایک گروہ تو وہ تھا جو کہتا بھی تھا، کرتا بھی تھا، رکتا بھی تھا، دوسروں کو کہتا تھا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو. ایک گروہ وہ تھا رکا ہوا تو تھا لیکن برائی کو روکتا نہیں تھا. تو ان لوگوں کا مکالمہ ہے اس آیت میں کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یعنی جو رکتے بھی تھے، خود بھی رکتے، دوسروں کو رکاتے بھی تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے بھی تھے، جو صرف رکے ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم ان کو سمجھا کہ کیا کرنا، یہ تو کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں ہفتے کے دن کی، تو اللہ تو ان کو عذاب دے گا، یعنی ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت تر عذاب ان پر آنے والا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا، دیکھیے یہ بہت اہم ترین چیز ہے امت مسلمہ کے لیے، تم کو کام کرتے رہنا ہے، تمہیں برائی سے روکتے رہنا ہے. برائی کرنے والا کس انجام کو پہنچتا ہے یا کتنا مانتا ہے نہیں مانتا ہے اس کا سوال نہیں، دعوت تم کو کرتے رہنے چاہیے. اسی واسطے ان اللہ کے بندوں نے کہا جو رکتے بھی تھے رکاتے بھی تھے، معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے تو ہمیں دعوت تو کرنا ہی چاہیے نا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ لوگ ڈر بھی جائیں. ہو سکتا ہے تم سمجھ لیے کہ ان پر عذاب ہی آئے گا تبھی یہ سدھریں گے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق دے دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جو ظلم کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ اصل میں نافرمانی ہی کرتے رہے. تو یہاں پر یہ بات اچھی طرح ذہن میں نوٹ کر لیجئے. جب یہ تین گروہوں میں بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جب ہمارا عذاب آیا تو اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دی، انجینا الذین ینہون عن السوء، جو رکتے بھی تھے دوسروں کو اس سے رکاتے بھی تھے، جنہوں نے لوگوں کو
برائی سے منع کیا تو خالی رکے اور کہا کہ دیکھو ان پر تو عذاب آنے والا ہے، ان کو دعوت دے کر کیا کرنا، اللہ ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کے ساتھ ہی۔ تو نجات کا ذکر صرف کس کا آ رہا ہے؟ ان لوگوں کے لیے آ رہا ہے جو اس وقت خود رکے بھی اور رکاتے بھی رہے۔ ہاں، بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، کہ ہم نے یہ عذاب جو دیا، بڑا سخت عذاب دیا جنہوں نے اس پر ظلم کیا، سب کے قانون کو توڑا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، وہ تھے ہی نافرمان۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب وہ اس بات میں حد سے بڑھ گئے، کھلا ہوا سب کے قانون کو توڑ دیا اور کھلم کھلا شکار کرنے لگے، تو فرمایا کہ حد سے بڑھ گئے، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا اس بات میں، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بنتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے بندر بن جاؤ، اور صحیح میں وہ بندر بن گئے۔ تو اب اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ایک قوم تھی جو آباد تھی کہاں پر؟ ساحل پر، اور اس قوم کے قانون کو، یعنی بنی اسرائیل کے قانون میں یہ تھا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، کوئی بھی دنیاوی کام نہ کرنا، عبادت کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ قوم کے لیے آزمائش کے طور پر اللہ نے ہفتے کے دن بڑی بڑی مچھلیوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا، سامنے آ کے کیا ہے، موجوں کے ساتھ آ کے پڑی رہتی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس قوم کے اندر 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے، خود کھلم کھلا ہفتے کے قانون کو توڑ دیا، دوسرے وہ تھے جو اس قانون کی پوری پابندی کی لیکن دوسروں کو نہیں رکوایا، تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قانون کی پوری پابندی بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی رکواتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اس کام میں ان لوگوں نے حد سے آگے بڑھ گئے تو ہم ان سب کو بندر بنا دیا۔ اب ذرا غور کر کے سنیے، اس بندر بننے سے، ذلیل بننے سے، اس عذاب سے چھٹکارا کون پایا؟ جو خود بچ گیا تھا وہ گروہ، یا بچ کر دوسروں کو بھی بچا رہا تھا، دعوت کا کام کر رہا تھا وہ گروہ؟ یہ دونوں گروہ۔ اب ذرا غور سے سنیے آگے اللہ کے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب تیرے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسا شخص ضرور بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دے گا، بے شک تیرا رب یقیناً بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی بات اس واقعے کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے فرمایا کہ جو آزمائشیں ان پر گزری اور بعض نیک اعمال، بعض بد کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا، لیکن ان کی زیادہ تر نافرمانیاں رہی، جس کے باعث اللہ نے قیامت تک ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جو انہیں بدترین عذاب دنیا میں بھی چکاتے رہے، جیسا کہ سورہ آل عمران 112 میں فرمایا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ہم نے ان پر کیا ہے، ذلت اور مسکنت طاری کر دی اور انہیں قیامت تک کے لیے سر اٹھانے کی کیفیت سے محروم کر دیا۔ ہاں، کہاں بھی رہو تم دراصل اکیلے کبھی نہیں اٹھ کے کھڑے ہو سکتے ہو، جہاں کہیں بھی رہو تم ہی دراصل اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، تو تمہیں لوگوں کے سہارے ہی جینا پڑے گا اور تم پر ہمیشہ سخت ترین لوگوں کو مسلط کر دو۔ اور یہ پوری تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں جہاں بھی رہے وہ دوسروں کے محکوم اور غلام بن کر ہی رہے، اور آئے دن ان پر ایسے حکمران مسلط ہوتے رہے جنہیں انہوں نے ظلم و ستم کا بڑا زبردست نشانہ بنایا۔ اور قریب کے زمانے میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہٹلر نے ان سے جو سلوک کیا وہ پوری دنیا سے پوشیدہ تو نہیں ہے۔ 6 لاکھ افراد کو ایسے بنا دیا گویا کہ وہ بالکل گھاس ہیں،
درختوں کے کھاد بنا کر پیش کر دیا، اور کبھی بھی ان کو کیا ہے امن سکون نہیں ملا، اور کبھی بھی ان کے اندر کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ لیکن اس کے بعد سے جب اسرائیل بنا تب سے لے کر یہ بڑھتی ہوئی تعداد اور قوت ہو رہی ہے۔ تو یہ آخری وہ جو کہتے ہیں نا جی چونٹی کو پر نکلتے ہیں تو موت کی نشانی ہے، یعنی آخری بڑھ کر پل کر اب پر والی چونٹی ہو کے جب پھرنے لگتی ہے تو گویا کہ اب اس کی موت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد وہ زیادہ دیر پھرتی نہیں ہے، مر جاتی ہے۔ ہاں یہی حالت اب ان لوگوں کی ہے کہ یہ آخری کنڈیشن پہ آئے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب دراصل ان کا نیست و نابود ہونا بھی بہت قریب ہے، اسرائیل کا بھی۔ ہاں وہ آئے گا، ان کا مسیحا جس پر وہ اتراتے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سچے مسیح کو بھیجے گا اور وہ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد ان سے وہ جنگ ہوگی جو ایک ایک پتھر، ایک ایک شجر، ایک ایک حجر پکار اٹھے گا کہ دیکھو یہ اللہ کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، مارو ان کو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہی میں سے کچھ نیک بھی تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی تھے، برے بھی تھے، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش بھی کی تاکہ وہ لوگ رجوع ہو جائیں، لیکن یہ لوگ رجوع ہونے کا نام نہیں لیے بلکہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔